بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مصطفوی سٹوڈنٹس موومنٹ تانتلیاں کی جانب سے طلبہ کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی صدر چودھری عرفان یوسف نے خصوصی شرکت کی۔ اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید اقبال کمیانہ وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تانتلیہ والا میں مصطفوی سٹوڈنٹس موومنٹ کی جانب سے طلباء کے لیے تربیتی کیمپ کا نشست کی گئی، جس میں مرکزی صدر MSM عرفان یوسف صاحب نے شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر MSM عرفان یوسف صاحب، جانتے ہیں کہ وہ طلباء کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے تعلیم کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں تانتلیہ والا کے تمام پریس ممبران کا، صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کو کور کیا، اور میں جنرل لیول پر جو اس وقت پاکستان کے طلبہ کو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا حل بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کرے۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے طبقاتی نظام تعلیم۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ نرسری سے 12ویں گریڈ تک پاکستان کے بچوں کو یکساں نظام تعلیم کا حق ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نرسری سے 12ویں گریڈ تک ایک نصاب اور ایک زبان کے اندر اور ایک جیسے سٹینڈرڈ کے اسکولوں کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے جن کے والدین کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ عام پرائمری اسکولوں میں، عام گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ جن کو بہتر وسائل ہیں اور اچھی تعلیمی ماحول ملتا ہے وہ زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں، جو کہ آئین پاکستان کے روح کے منافی ہے اور اسلام کے بھی منافی ہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم رائج کریں گے، تو اب وقت آ گیا کہ آپ اپنے اس وعدے کو وفا کریں اور اس وعدے کو پورا کریں، اور پاکستان میں ابتدائی طور پر پرائمری کلاسز کی سطح پر نرسری سے 5th کلاس تک اور پھر بتدریج اس کو آگے بڑھاتے جائیں، یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے ایک زبان کے اندر۔ اس کے لیے آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا اسلام آباد، کراچی، پشاور میں مصطفوی اسٹوڈنٹس۔ وہ ہمیشہ مصطفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ نے اسٹوڈنٹس کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ دوسرا جو میرا آج کا ہمارا مطالبہ ہے آپ کے تانتلیہ والا کے صحافیوں کے ذریعے، آپ اخبارات میں یا آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ انتہائی کم ہے۔ UNO کے چارٹر کے مطابق ہر جو رکن ملک ہے وہ اپنی GDP کا 4.4% تعلیم کے لیے مختص کرنے کا پابند ہے، لیکن پاکستان میں آج تک 2% سے زیادہ، 3% سے زیادہ بجٹ تعلیم کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اس گورنمنٹ نے پچھلے بجٹ میں تعلیم کے لیے 2.1% بجٹ رکھا تھا، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اب جو 2.1% بجٹ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو وہ سہولیات جو دیگر ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کو میسر وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیمی بجٹ کو کم از کم 5% کیا جائے، تاکہ پاکستان میں تعلیم ترقی کرے۔ جن معاشروں میں، جن ملکوں میں، جن قوموں میں تعلیم ترقی کرتی ہے وہ قومیں اور وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تعلیم کا بجٹ بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ جو پچھلی گورنمنٹ میں 65 بلین روپیز تھا اس کو بھی کم کر دیا۔ تو جب تک آپ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ نہیں رکھیں گے، PhDs کے لیے آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے، نئی ریسرچ کے لیے فنڈز نہیں ہوں گے، تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟